لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ظاہری میں ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مشہور ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بصرہ کی بازار سے گزر رہے تھے، عراق میں بصرہ شہر ہے، اس کی بازار سے گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، مقبول بندے تھے۔ لوگوں نے گھیر لیا، کہنے لگے یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا، ابو اسحاق ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمانے لگے ان قلوبکم ماتت بعشرۃ اشیاء، تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا ایک چیز تو یہ عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم نے اللہ کو پہچانا تو صحیح، اللہ کو جانا تو صحیح، لیکن اللہ کے پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ دوسری چیز وادعیتم انکم تحبون اللہ ورسولہ وترکتم سنتہ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہو، دعویٰ تو تمہارا یہ ہے، لیکن نبی کی سنتوں کے تارک ہو، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو، نبی کے طریقوں کو پس پشت ڈال رہے ہو۔ تیسری چیز وقرأتم القرآن فلم تعملوا بہ، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو، قرآن تو پڑھتے ہو، لیکن قرآن پر عمل کرنا تم نے چھوڑ دیا ہے۔ چوتھی چیز اکلتم نعمت اللہ فلم تؤدوا شکرہا، اللہ کی نعمتیں کھاتے پھرتے ہو اور ان کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، ان کی قدر نہیں کرتے ہو۔ پانچویں چیز فرمایا قلتم ان الشیطان عدوکم ووافقتموہ، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن بات شیطان ہی کی مانتے ہو، شیطان کی موافقت کرتے ہو۔ چھٹی چیز فرمایا قلتم ان النار حق ولم تہربوا منہا، تم یہ مانتے ہو کہ جہنم برحق ہے، اللہ نے جہنم کو پیدا کر رکھا ہے سزا کے لیے، لیکن جہنم سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ ساتویں چیز فرمایا ان الجنت حق ولم تعملوا لہا، تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، وہ برحق ہے، سچ ہے، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں کر رہے ہو۔ آٹھویں چیز فرمایا تم یہ کہتے ہو ان الموت حق ولم تستعدوا لہ، تم یہ یقین رکھتے ہو کہ موت برحق ہے، ہر بندے کو آنی ہے، اس دنیا سے ہر بندے کو جانا ہے، لیکن موت کی تیاری کوئی نہیں کرتا ہے۔ نویں چیز فرمایا اذا انتبہتم من النوم اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، جب تم صبح سویرے بیدار ہوتے ہو، نیند سے اٹھتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہو بندوں کے عیوب میں لگے رہتے ہو، دوسروں کی کمیاں تلاش کرتے ہو، اپنے عیوب کو بھول جاتے ہو، ہمارے اندر کیا خامی ہے، نقص ہے، کیا کمی ہے، اس کی طرف نظر نہیں ہوتی ہے، لوگوں کی کمیاں ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ 10ویں چیز فرمایا وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبوں کو قبرستان میں دفن کر کے آتے ہو، لیکن ان کی موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ تم سمجھتے ہو ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اعمال ویسے نہیں کرتے ہو جو وہاں کی تیاری کی ہو۔ ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جب دل مردہ ہو چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔